کے نال نہیں دل نال مہربانی اسی واسطے کما دے اچھا جی کوئی گل دساں نماز دا اینڈ بھی تقوی جی روزے دا اینڈ بھی تقوی جی حج دا اینڈ بھی تقوی جی زکات دا اینڈ بھی تقوی یعنی نتیجہ سب کا تقوی ہے یعنی ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز روک دیتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے تقوی ہے اچھا روزہ رکھو متقی بن جاؤ حج کرو دلوں کے محل صاف کر لو یہ تقوی 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 پریکٹس جتنی ہے نا وہ ساری کہانی ہے تقوی دی نماز پڑھ کے بندہ نمازی کہلواتا ہے متقی نہیں روزے دی پریکٹس کر کے بندہ روزہ دار کہلواتا ہے متقی نہیں حج دی پریکٹس کر کے بندہ حاجی کہلواتا ہے متقی نہیں زکات دے کے بندہ زکاتی کہلواتا ہے متقی نہیں کیونکہ وہ اتھوں تے ظاہر ہی نہیں ہوتا حالہ حج کر کے ہی بندہ ہے کئی بندے عمرہ کر کے ہوتے ہیں تے ٹینڈ ضرور کراتے ہیں ہر صورت کراتے ہیں حالانکہ وہ کسر بھی ہو جائے تو عمرہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ٹینڈ نہ کران تو پھر پنڈ والوں پتہ نہیں لگتا تینوں کی عمرہ ٹینڈ تو بغیر ہو جاتا ہے لیکن وہ کرا کے اس واسطے اسپیشل ہوتے ہیں انہیں ساری زندگی نہیں کرائی جاتی وہ سمجھتا ہے کہ پتہ ہی نہ لگے کہ میں عمرہ کر کے لایا یا چلو اچھا ہے اگر کراتا ہے وہ نیت اور پتہ ہے کیوں گلا کر کے غیبت کر کے اللہ کے ہاں مجرم پڑ جائے ممکن ہوتا دل ہو گیا اچھے طریقے ہو گیا حالانکہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہو گیا وہ پتہ لگا یہ ٹینڈ ہوئی دا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عمرہ کر رہا ہے یا حاجی ہے تقوی دا پھر بھی پتہ نہیں خدا دی قسم نمازی نماز پڑھے وہ تقوی دا پتہ نہیں لگتا حاجی حج کرے وہ تقوی دا پتہ نہیں لگتا کیونکہ تقوی دا تعلق ہے مولا تو جزائے خیر دے میں تقوی دا تعلق ہے دینا میں کہ اللہ کدھے دل چ تقوی ہوں گا اور میں تے دل ویکھے نہیں ہر بندے دا دل اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ فرماتا ہے تمہاری نظر چہروں پر ہے میری دلوں پر ہے اور میں جانتا ہوں کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تعظیم ان کے دلوں میں تقوی ہے آپ بتا بچنے کا نام تقوی ہے یا تعظیم کا نام ہاں جو کسی کی تعظیم کر کے اس سے بچے جس سے معظم روکے آئے ہائے نہیں دور کسی کی تعظیم کسی معظم کی وجہ سے کرے کسی کا احترام کسی محترم کی وجہ سے کرے میں کہ اللہ کون میں دلی متقی فرماندن جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے ظاہری علامت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں کس کی اللہ کی نشانیوں کی تقوی ہونے لگا جس سامنے میں کیا مثلا اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی ایک پہاڑیاں نے تے اللہ دا میری نشانیاں تو میں کیا اللہ تے پتھر دیا پہاڑیاں اور میں تعظیم کرنی ہے وہ انہی کو دلوں میں تقوی ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو میں کہ اللہ پتھر دی تعظیم کروا چھڑ لگے پتھر دی تعظیم تو منع کی تعظیم حضور کا پورا زور سی کہ پتھر کو چھڑ دیو پتھر کو پوجنا چھڑ دیو انہوں کی تعظیم کرنا چھڑ دیو جنہیں ساری زندگی پتھر چھڑاندہ رہے ساری زندگی پتھر چھڑاندہ رہے اور میں آتا ہے دو پہاڑیاں میں نہ دی تعظیم کرو اللہ نے فرمایا یہی تو متقی کا پتہ چلے گا کہ کون ہے جو اس کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہے کون ہے جو اس کے کہنے پہ آیا
پتھر نکل گیا، اللہ کی نشانی آ گئی. کیا بات ہے، تیرے ذہن سے پتھر کا نکلنا ہی تیرا تقویٰ ہے. گل تھوڑی جی باریک ہو گئی، گل تھوڑی جی دقیق ہو گئی، مہربانی کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے تیرے ذہن میں پتھر رہا تو تم نہیں چومے گا نا. تو نہیں، اگر تمہارے فاروق نو جانتی ہو تھوڑا بہت مہربانی، اگر تمہارے ابن خطاب نو انہیں حجر اسود کے سامنے کھلو بڑے گرم سن مزاج ہوگا، بڑا گرم سی حجر اسود کے سامنے ایک باری کھلو گیا اندر تو ہے کی ہے، پتھر ہی ہے نا. حجر اسود نو اندر کوئی تو پتھر ہے، کل بھی پتھر سا ہے، آج بھی تو پتھر ہے. تینوں میں کدی نہ چمدا جے تینوں محمد نہ چمدا. ہوں میرا خیال ہے جڑا حضرت عمر بن خطاب دا عاشق ہے، کم از کم انہوں تے اعتبار کر دینا چاہیے نا کہ حجر اسود کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اہمیت بنی ہے محمد کے چومنے کی وجہ سے. عزت پتھر کی نہیں، عزت رسول کی ہے، اور تعظیم پتھر کی نہیں، اور تعظیم رسول کی ہے. اتنے معظم نے چوما تو وہ معظم ہو گیا. نبی پتھر کیوں چومیا تو تینوں چوموایا؟ ایک باری پتھر کو چومیا، 1000 باری لوگوں کو چومیا، تے آج بھی چوم رہے ہیں. رکھ بھائی قرآن تے ہاتھ کا دس، اس پتھر کو محمد پوتا چومے یا حسین کی بنا دے گا؟ جس کو نبی چومے، پتھر کو نبی تعظیم سے دیکھے تو پتھر معظم ہو جاتا ہے، اور جنہوں رسول چومے اس کی تعظیم نہ کرنا یہی بغض علی ہے. میرا خیال ہے کہ ان بہت بڑھیا آیتیں ہیں، میرے کو بڑھیا آیتیں ہیں، لیکن میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا آج دے ماحول دے مطابق. ایک آیت مجیدہ آج کل نیٹ جدو کھولو گے تھوڑی دیر بعد آ گئے، وہ آیت چلتی ہے اس میں بہت مشہور ہے. وہ آیت وہ لکھی ہے پیغمبر دی روزے دی جاری تھی. سرکار دو عالم دا جڑا بنیا نا روزہ مبارک، وہ دی جاری جڑی جتوں لوگ لنگتے ہیں وہ دے باہر وہ آیت لکھی. ایک جدوں نے نعرے بچے نے اتنے نون لیگ دے خلاف، ادوں دی یہ آیت بہت بڑی آ گئی. پی ٹی آئی دیا بندہ نے نون لیگ دے خلاف نعرے لائے نا روزہ رسول تو بعد، تے وہ پھر وہ آیت چڑھ گئی اس سے بڑے نٹتے اس میں سورہ الحجرات کی آیت ہے جیڑی وہ چلتی ہے پئی، وہ دے وچ بھی تقویٰ ہوتا ہے. جہاں پڑھن لگا تو آٹا کیا آگے پی ٹی آئی واسطے پڑھو اللہ جو بندے ہو نہیں بالکل نہیں. وہ دے لفظ تقویٰ ہوتا ہے. میں سب پڑھنا میں نے کی پتا ہوئے کہ ماں انہاں دی گل جڑی نا جی سیاست داناں دی انہاں دا جڑا مشترکہ بیان ہے مشترکہ جڑے زمیندار ہوندے نا جٹ جنہوں ساڈے علاقے جٹ آندے انہاں سارے دا جٹ ہوندی اصلیت نا مطلب ایک ہی شیعہ ہون سنی ہون حدیث ہون دیوبندی ہون کوئی نہ. ساڈے ہاں جٹ آندے تسی چودھری آندے یا جٹ بھی آندے؟ ساڈے ہاں جٹ آندے جڑے زمیندار نے بتا زمیندار نے یہ آپس میں بھویں لڑے رہے، یعنی شیعہ ہون سنی ہون یا کسی زمین تو لڑے ہوں آپس بھویں لڑے رہے، لیکن جڑا غیر زمیندار ہے انہاں دے متعلق انہاں دا نظریہ ایک ہی. اتوں انہاں دا بالکل جویں خون دا رنگ ایک ہوندا، خون دا رنگ ایک ہوندا، انہیں اندروں اس معاملے ایک یعنی غیر زمیندار جس نظر نال ویندے نے زمیندار وہ نظر ایک ہی ہے، بھاویں بندہ وہابی ہوئے بھاویں کسی دا شیعہ ہوئے سنی ہوئے، یعنی وہ ایک نظر ہے ایک سینس ہے وہ ایک ہی ہوئی. یہ جنہاں سیاست سمجھ ہے انہاں دی سینس ایک ہوئی اور ایک ہی ہونا سمجھ. سرداری سکا پراج عمران خان کا، عمران خان سکا پراج نون لیگ شباز شریف، شراج شباز شریف سکا پراج وہ دیدہ اچک زیدہ، یہ سارے اتھوں ایک نے جتوں ایک نے میں دسنا ہمیں گل سے تھوڑی لڑائی مک جائے آڑ لڑتے میں بیٹھ کے جب موقع نہ لگے امتحان نہ سننا جی میری گل سے
انہوں کا اندروں مذہب ایک ہے سیاسی مذہب انہوں کا ایک وہ اتنے بندے تو میں حیران ہوں جن بندے سیاسی بحث تو لڑتے ہیں میں تمہیں پتا کئی بندے اللہ معافی دے قتل ہو گئے بندے پچھے جب تو نہیں بھی سنے توبہ اس سیاست کی وجہ تو وہ آدھا یہ آوے ہی آوے وہ آدھا کدی نہ آئے گا تو کر دے وہ آدھا مریم نواز کا جلسہ سی کوئی جلسہ سی وہ آدھا جلسہ کرو سی وہ تو جلسی سی وہ دوجہ آدھا جلسہ دیکھنا ہوتا ہے عمران خان ہوئے وہ آدھا عمران خان کی وہ بچ کوئی کئی کوکیاں بچ لڑ گئی ہیں تو کئی پنکیاں لڑ گئی انہوں کا اندروں مذہب ایک ہے میں تو لڑائی مکان انہوں نے کٹھا بیان دسا چودھری شجاعت صاحب چودھری بریلوی صاحب زرداری صاحب سارے سڑے عمران خان تے عمران خان دسا سارے وہ نام تے چودھری انہوں کا اندروں ایک مذہب ہے کدی تھوڑے تک گل میری پہنچ گئی جی سیاسی طور پہ کوئی بندہ لڑ پیا تو مینوں ذرا فون کرے یہ اندروں ایک بیان دیں سارے کٹھا دیں باقی بیان وکرے وکرے ایک بیان کٹھا دیں یہ جدوں پھرتے نہ گھر تو پھرتے ہیں ادو آتے ہیں سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہاں مولا تمہیں جزا دے سارے بندے بولے سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی کاف لیگ والے دو بندے ادھر نے شجاعت صاحب کا بیٹا تھے ادھر نے تو دو بندے ترائے ادھر وہ ادھر کوئی گل نہیں آ جائیں گے واپس آ جائیں تو انہوں نے ٹور گئے تو واپس کیوں نہیں ہوں گے ادھر سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی یہ مطلب پنجابی چیز ہے کہ ساری جیڑی بھی گل ہے نا وہ گل شاید کوئی نہیں ہوتی ساڈا کوئی پتہ نہیں رات نوں کتے ہاں دن کتے ہاں جدوں انہاں دی کوئی گل حرف آخر ہی نہیں تسی جیڑی گل تو بنڑتے ہو انہاں سارے دی کوئی گل حرف آخر نہیں سویرے خدا دی قسم کدھر بھی مل سکتے جتھے مرضی اکٹھے ہو جائے انہاں دی ہو چکے ہیں بلکہ ہو رہے ہیں انہاں دی کوئی گل حرف آخر نہیں ہوتی ایک بار سرداری صاحب نے معاہدہ کیتا نواز شریف صاحب نے معاہدہ کیتا وہ تو مری بہ گئے کوئی مساق جمہوریت انہوں سیاسی گلا بنتے ہوں گے نہیں بنتے ایویں سنی ساری تھوڑے کو سنی اچھا جی وہ مساق جمہوریت وہ پھر مکر گئے سرداری صاحب نے مکر وہ ایک بار نواز شریف کہنے لگے وہ تسا اتنے مساق کیتا سی مساق وہ مساق بھی بھول گئے ہو انہوں کو مسکرا کے دیا گیا وہ سکے میاں صاحب تسی سادہ بندے ہو میں کہڑا قرآن حدیث بول بیٹھا سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی ایک گل کا مجھے سوال ہے سرکاری صاحب پتہ نہیں مجھے کتنا پڑھے ایک گل نہ کی میں کوئی قرآن حدیث کہہ بیٹھا ہوں یہ مطلب ہے انہوں نے پوری دنیا کو بتایا حرف آخر ہماری باتیں نہیں حرف آخر یا قرآن ہے یا حدیث ہے لڑنا نہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ان کا کوئی ڈر نہیں انہیں بچارے تو لڑنا نہیں یہ کر دیں جو کرتے حمایت کرنی ہے کسی کی کرو ووٹ پانے تو جا کے پاؤ انہیں تو لڑنا نہیں تو میں ایک مثال دینا چھوڑ یہ جڑے ویلے عمران خان صاحب اترے سن نا مدینے تے انہاں وہ جہاز تو اتر گیا وہ ایئرپورٹ کی جُتی لا جائے میں تو کسی تو ہم پہ کسی گل کا پتہ نہیں میں تو ہوشیار ہوں اتنے آ گیا تو تیز چپ ہو انہیں ایئرپورٹ تو جُتی لا چڑھی کہ مدینہ آ گیا مدینہ آ گیا تو مدینے کی سر سمجھ آ اتنے جُتی لا چڑھی بندے آ تو ہم پتا کیمرے والے پھر جو جُتی لائی سارے منہ تو نہیں سی نا بخان کیمرہ وہ پیر بخاتے سارے نبی بارے بندے عاشق رسول تے جڑے بڑے انہاں بندے نے مسجد نبی تو باہر نعرے شارے مارے نے تو انہاں آخیا یہ نعرے کتنے بجے ہو سکے صاحب لا روزہ اتنے بجے نعرے اتنے بجے تو توجہ نہیں فرمائی انہاں کہ روزہ مبارک دے اتنے سی نعرے روزے تو باہر بجے جب اپنی باری آ گئی تو سارا ایئرپورٹ بھی متبرک ہو جاتا ہے وہ جب آپ اترے نہیں تو سارا ایئرپورٹ بھی مدینہ بڑھ گیا لیکن بندے غلطی کی تھی انہوں نے اتنے نہیں ہوئی اتنے ہوئی ہے اتنے نہیں ہوئی اتنے ہوئی ہے کیونکہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر وہ آئے تو ساری دنیا پڑھ لیے آج میں پڑھ لوں اور روزہ رسول سے لکھی یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں صاحب ایمان ہو میرا موضوع کی تقوی مہربانی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کے آگے قدم نہ رکھو
فتوا آ رہا ہے اللہ فرماتا ہے ہاں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو اور رسول اور اللہ کے آگے قدم نہ رکھو. یہ اللہ دے آگے قدم کے میں رکھا جانا ہے، اللہ تو توڑتا ہی نہیں. کوئی اللہ کا بیٹی سبھی کوئی نہیں، لکھے اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ رکھو. یہ پریشان نہیں ہونا اگر اللہ کے رسول کٹھے ہوں تو کہ اللہ کے آگے بھی قدم نہ رکھو اور رسول کے آگے بھی قدم نہ رکھو. ان کو سمجھا دیں گے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو. میں کہ اللہ تیری بکری ہے تیری بکری ہے، فرما نہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت. سبحان اللہ، رسول کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہے. یہ مطلب رسول کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، رسول کا مارنا اللہ کا مارنا ہے، رسول کی بات اللہ کی بات ہے، رسول سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا. شکریہ میں کلیئر کر دیتی ہے کہ رسول کا ہی دھیان رکھنا ہے، قدم تو اگے قدم نہیں چھپ رہے. کیوں؟ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اگر تسی یاد ہو کہ اے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے اور جناب ایک تشریح کی تھی شاہ عبد القادر صاحب محدث دل بھی آج ہی میں نے نوٹ کیتا ہے، آج ہی نشانی لائیے میرا دھیان نہیں سکتا وہ سنا دے تو کہ اللہ کے رسول سے اگے قدم رکھنے کا کی معاملہ ان دھیان نہ سنو. یہ فرماتے ہیں یعنی اپنی مجلس میں اگر کوئی پوچھ گچھ ہو رہی ہو، پوچھ رہے ہیں بندے اور باتیں کر رہے ہیں بندے، تو حضور سجن کی راہ کو دیکھو کہ وہ کیا فرماتے ہیں. جب بات ہو رہی ہو پیغمبر موجود ہو تو تم غور سے دیکھو، آپس کی باتیں کرنے کی بجائے دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں اسے غور سے سنو اور اپنی عقل سے آگے جواب نہ دو. جب رسول بات کرے تو اپنی عقل سے کوئی اور بات نہ کرو. جو نبی کی بات کہنے پر اپنی عقل سے آگے بات کرے گا وہ سمجھو رسول سے آگے بڑھ گیا ہے. صدقے جانا بھائی مولا پر مجھے ظاہر ہے یعنی میں پنجابی چ کرنا تو مینو آرام ہونا، جب مینو آرام ہونا ادو تمہیں سواد ہونا. مینو آرام ہونا کدو میں جب میری پنجابی کرنی ادو ہی جناب تک لطف پہنچ جانا. ہوں میری پنجابی کرنا لوگ بیٹھے نے کلے بیٹھے ہوں تو جو مرضی کر. اگر رسول کو بیٹھے پیغمبر کو بیٹھے تو وہ معظم ہستی رسول گلاں ہو رہی ہیں. اگر انہیں گلاں کے دوران نبی بندیاں کی گل کھلار کے تے کوئی گل کرتے ہیں کہ گل انج میں وہ گل نہیں کرتا، میں گل ایسے ہے نبی آخر گل ایسے ہے. ہوں بندیاں جو کسی کا حق نہیں جڑا اپنی عقل نہ سوچ کے آکھے کہ میرا خیال ہے محمد کے سامنے کسی کا خیال نہیں چلے گا. نہیں تو سارا اور ہی نہیں فرمایا یہ میرا خیال جہاں میں آخیا یہ تمہیں خیال اس ویلے پہ آتا ہے مینوں کی پتا کی پہ آتا تے سے جہاں تمہیں خیال پہ آتا ہے خیال کتنے چاہتا ہے ارگے چاہتا ہے ناکے چاہتا ہے اتنے کتنے دیکھی دماغ کتنے دماغ تے جہاں نبی کے سامنے آکھے میرا خیال ہے یہ مطلب تیرا دماغ نبی تو بڑا ہے. یہ مطلب ہے نبی کے سامنے نہیں آکھنا کہ میرا خیال ہے. جس نبی کی گل تو بعد کہنا میرا خیال ہے سمجھو نبی تو اگے نکل گئے اگلی سنال اللہ فرماتا اعمال ضائع ہو جائے گی. ہائے ہائے اعمال ضائع ہو جائے گی. نہ کوئی نماز رہے گی نہ کوئی روزہ رہے گا. ہم مثال کرو اگر ٹیچر بچیاں رولا پایا ہوگا بچیاں تو ہمارے بل بلار ہوتی ہے جو بچے پڑھتے ہیں ایک دم ٹیچر بیٹھا کے چپ سارے چپ ہو جائے اتوں ذرا
ایھا الذین آمنوا تقوی والی گل آ رہی ہے تہاڈا کی خیال ہے موضوع تو ہٹ گیا بچے تک فرماتے ہیں اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یہ وہ آیت ہے جی اس طرح پورے نفس کے پھیلی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا اللہ فرماتا نبی کی آواز سے آواز کو بلند آج ایک لطف ہے جڑا میرے اندر ہے تو اللہ تک پہنچانا چاہیے میرا آج ہی لطف ہے میرے ذہن چاہے آج میں تھوڑا سامنے پیش کر رہا ہوں بڑی بحث ہو چکی ہے طاہر رشیدی صاحب کا پورا جمعہ اس آیت کے پڑھیا گیا ہے طاہر رشیدی صاحب کا کیا سی مذمت کرو جو کوئی اتنے ہوا ہے مذمت کرو تو وہ پھر یہ آیت پڑھی پورے جمعے کل سارے علماء نے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض اتنا سواد ہے اللہ فرماتا ہے نبی سے اس طرح باتیں نہ کرو جس طرح آپ اس میں کرتے ہو تم جب آپس میں کرتے ہو نا آپس میں اس طرح باتیں نہ کرو آپس میں باتیں تو وہ کریں جو ایک جیسے ہوتے ہیں جب محمد تم جیسا ہی نہیں تو تم اس سے وہ باتیں کیسے کر سکتے ہو جو تم آپس میں کرتے ہو اللہ فرماتا ہے اس طرح ہوتا کیا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا تو انہوں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تہاڈے اعمال ادھروں بیٹھنا چاہیے میں مثال تو بغیر کبھی گل نہیں کی تھی بندے دی جیب کٹ کتی ہوئے رستے میں بازار تے بندہ بڑے سٹور پہ جا کے داخل ہو جائے سامان لینا لینا دو چار ٹرالیاں پک لوے تو پھر اس کو گزرنا جو اتوں سمجھ جتی ہو حساب کتاب واسطے بیٹھے ہیں تو دو چار ٹرالیاں لا کر ٹرالیاں کے بیچارے کٹ کٹ کے ایک ایک شہر رکھتے جاتے ہیں پھر لکھتے جاتے ہیں لمبا بل کٹ گیا کہ جناب تہاڈا بن گیا ہے 20,000 روپیہ تے بندہ ہاتھ مارے تے تھلے لگ جائے میں کہ جانا میں تو کٹ چکا دی ہوئے چھے ایتھوں کوئی مار گیا ہوئے پلیٹ تے بندہ ہوں اس بندے دا منہ اپنے ذہن سے رکھو منہ بس سوچ لو ذرا ہے چکوا تو ڈھال سے سوچ لو یہ سارا سودا اس تو لائے ہے تے بندے کھلوتے ہیں یہ سارا بل بن گئے تے وہ مار دا ہاتھ وہ رکھے کھائی لگ جاتا گوڈے تک ہاتھ وہ دا منہ ذہن کیا ہے آیا ہے بندیاں نمازاں بھی پڑھیاں ان کے روزے بھی رکھے ہیں ان کے حج بھی کیتے ہیں تے جتھے چیک ہونے نے وہ تے ہاتھی تھلے لگ گئے پر نہیں کچھ نہ بچیا ہوئے اس بندے دا منہ بیٹھے اور جنہیں پیسے کٹ کرتے ہو جیب کٹ کرتے ہوئے اور دا منہ تو اگے ذہن چاہ گیا سوچو جڑے امان لے کے جان گے تے اگے جا کے ایک کبھی نہ ہوئے گا انہوں دا منہ کی نہ بنے گا اور پچھل کے اللہ پڑھے آگی فرمایا نبی دے سامنے اونچی بولے جانا سجدے بھی گئے نہیں رکوع بھی گئے اے ہے تعظیم رسول اے ہے احترام رسول ہن میں کر چڑیا کبلا شکریہ جڑی میں بحث میں کر اے کسی کو سنی نہیں ہوئے گی میں یہ نہیں کہ بکری کیوں کر رہا نہیں بس میرے ذہن چاہیے جس میں میرے ذہن چاہیے یہ نبی پاک جی بیٹھے ہوئے سن چاہیے ادو تے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی تے نبی کے سامنے اپنا خیال گزار نہیں کرنا آج کل یہ آیت روزہ رسول تے لکھی اللہ تعالیٰ کو خواہد سارے گزروں میں تے گزریا میں دیکھی حضور تے روزے تھے سونے تے رنگ نہ یاد لکھی کہ نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرو جتھے بندیاں نون لیگ دیا نعرے مارے غصہ نہیں کرنا میں کسی سیاسی گل نہیں کرنا نون لیگ دے بندے بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ہو سکتے جتھے انہیں نعرے مارے اتنے ہر معاملی آخیا تساں آیت نہیں پڑھی اور تساں آیت نہیں پڑھی تساں آیت نہیں پڑھی کسی ایک بندے بھی نہیں آخیا کہ نہیں ایسا نہیں پڑھی انہیں کہا پڑھی کسی نے معذرت کی تھی کسی نے نہیں کی تھی کسی کا غلطی ہوئی ہے کسی کا نہیں ہوئی جنہ ہون تک وہ مذمت نہیں کی تھی وہ حضرت عمران خان صاحب انہوں تک نہیں کی تھی ترلے پہ کر دے بندے میں تسی بھی آخر ہو ٹھیک نہیں رہا یہ آیت بھی لکھی وہ لکھا کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو پورے عالم اسلام جو قبلہ ایک جگہ تو بھی آواز نہیں آئی اب کون سے نبی موجود ہیں وہ تو قبر ہے تو کوئی نہیں سمجھا تو کوئی نہیں سنے سارا اٹھاؤ میرے نام کسے بندے آکے وہ تو قبر ہے آواز تو نبی سے تب بلند ہوتی
نہ سنو نہ کی نہ پڑھنا پڑھے لکھے بندے پڑھے لکھے بچے سن لو چھوٹے نو سمجھا دو اسی جنتل فقیر جانتے سن جو آتے سن یہاں کیا باتیں کرتے ہو اسی آتے سن السلام علیکم یا بنتے رسول اے رسول دی بیٹی ساڑھا سلام روزہ کا چھڑو ساڑھا ہے کر دے ساڑھا ہے کر دے ساڑھا ہے کر دے آئے ہیں قبول کر ایسا ایسا وہ آتے سن کلا کے دل کر دے یہ تے قبر ہے یہ تے قبر ہے اور ایک لفظ میں سنیں کہ بلا مکہ مدینے کھلو گے وہ ہمیں بندہ اردو کھلوتا ہے ساڑھے واسطے اردو چھے فارسی عربیہ واسطے عربیہ واسطے کھلوتا ہے ہر زبان کا بندہ انہوں نے کھلا رہا ہے جنہیں جنتل بھی کی کرتے ہیں تو وہ آتے کی حضرات یہ قبرستان ہے اور جائے عبرت ہے یہاں صرف سوچ کے جاؤ کہ ہر بندے نے مرنا ہے بات یہ جائے عبرت ہے یہاں باتیں کیسے کرتے ہو یہاں تو قبریں ہیں اگر قبروں پر کوئی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تو ناروں کا اثر روزے میں کیسے ہو گیا جدا پیغام نے جزائے کر دے